أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الحج. اس سورت کا تعارف یہ ہے الاوامر الالہیہ، یعنی اللہ کے کچھ اوامر، یعنی ایک تو وہ احکام گزر گئے جو سورۃ البقرہ، کچھ حقوق تھے سورہ النساء، کچھ فیصلے تھے سورہ آل عمران، کچھ معاہدے تھے جو سورہ المائدہ میں گزر چکے، کچھ ایسے احکام ہیں جن کو پورا کرنے سے تقویٰ کی تعریف پوری ہو جاتی ہے. یعنی کوئی کہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ سورہ الحج پڑھ لے کہ تقویٰ کو پیش آنے والے جتنے بھی حالات ہیں ان ساروں کو اللہ نے یہاں سمجھایا. جتنے بھی تقویٰ کے دروازوں پر سے شیطان کے داخل ہونے کا خطرہ ہے ان سارے احکام کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا. کوئی زیادہ بھی نہیں ہے، تقریباً کوئی 17 کی تعداد میں آئیں گے. تو الاوامر الالہیہ اس کا تعارف بنتا ہے، اور پوری صورت کے اندر اللہ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ ایک عبارت کے اندر بطور دعویٰ کے انہیں یاد کر لیجئے تاکہ پوری صورت کے مضمون کی طرف اشارہ ہو جائے. یہ جی تقوی الناس فی اوامر رب الناس قبل العذاب والزلزال. تقوی الناس فی اوامر رب الناس، یعنی لوگوں کا جو تقوی ہے وہ لوگوں کے رب کے احکام ماننے میں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا نیکی کرنا، اور ایک ہے گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنا بذات خود ایک نیکی ہے، تو اس صورت میں اسی نیکی پر گفتگو ہوگی کہ گناہوں سے بچنا یہ اصل ہے، نافرمانی نہ کرنا یہ اصل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بندہ جتنی زیادہ نیکیاں کرتا جائے، کوئی ایسے ہی رکاوٹ نہ ڈالے گناہوں کی وجہ سے تاکہ ان نیکیوں کو نقصان نہ ہو، تو چڑھتا جائے گا بندہ، بلندیوں پر فائز ہوتا جائے گا. دنیا میں بھی مل جاتی ہیں ترقیاں، آخرت میں بھی ملتی ہیں ترقیاں، تو وہ تو ہیں. لیکن اپنی زندگی سے جب بندہ نافرمانی نام کی چیز نکال دے تو یہ اصل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کریم نے عذابوں کا جڑاؤ ان نافرمانیوں سے کیا ہے کہ عذاب اور زلزلوں سے پہلے اپنے رب کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، ان احکام سے اپنے آپ کو لیس کر لو، ان اوامر سے اپنے آپ کو مزین کر لو. یہ اپنی حفاظت کی دیوار بن جائے گی نا، کم از کم عذاب تو نہیں آئیں گے. اب رہا انعامات، وہ بھی تمہیں ملیں گے، لیکن نیکیاں جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی ایکسٹرا انعامات، زیادہ انعامات اتنے ملنے شروع ہو جائیں گے. تقوی الناس فی اوامر رب الناس قبل العذاب والزلزال، عذاب اور زلزلوں سے پہلے. اسی لیے سورت کی شروع میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. دیکھا دعویٰ اور تعارف سورت جو ہے تقریباً پہلی آیت میں موجود ہوتا ہے، اور پچھلی صورت کا جو اختتامیہ ہوتا ہے وہ اگلی صورت کی طرف اشارہ بھی کر دیتا ہے اس کے مضامین کا. تو یوں تدبر قرآن میں پچھلی صورت سے بھی مدد مل جاتی ہے کہ اگلی صورت میں اللہ کریم کے کیا ارشادات ہوں گے. پچھلی صورت میں تھا نا کہ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اس کے ساتھ ہی تھی ان ادری اقریب ما توعدون اقریب ام بعید ما توعدون، مجھے نہیں پتا کہ جو گھڑی پکی تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ کتنی دور ہے. اتنا تو پتا ہے کہ وقت کے مجموعی تعداد کے لحاظ سے اقترب للناس،
لوگوں کا حساب کتاب بہت قریب ہے، لیکن عین وہ گھڑی کتنی قریب ہے تو اس کا اللہ کو یہ علم ہے۔ تو اس سے پہلے اگلی صورت میں آ گیا کہ اس سے پہلے اپنے اللہ کو راضی یوں کر لو کہ نافرمانی اپنی زندگی سے نکال لو۔ پھر اللہ نے کچھ نافرمان اور کچھ فرما بردار لوگوں کے احوال بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی حلال اور حرام سے بچنے کے کچھ اصول اس صورت میں ارشاد فرمائے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لاگو کرنے کے طریقے بتائے، اور فرمایا کہ اصل تقویٰ ان چیزوں کو کہتے ہیں۔ تقویٰ صرف اس کو نہیں کہتے کہ بندہ جو ہے مخصوص اعمال اپنے اوپر لاگو کر لے، چند تسبیح صبح شام کی پڑھ لے اور حقوق میں کمی شروع ہو جائے، اللہ کی زمین پر مرضی والے مرضیاں کرتے رہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو، تو فرمایا ایسی کوئی چیز نہیں۔ پھر یہ تقویٰ نہیں۔ تقویٰ کی اصل تعریف پڑھنی ہے تو سورہ الحج یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، وما علینا الا البلاغ۔